بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا قصہ ہے ایک گرو اور اس کے 2 چیلوں کے بارے میں۔ گرو کو ہم درویش بھی کہہ سکتے ہیں، جو دوسرے درویشوں کی تربیت کیا کرتا تھا۔ اس گرو کا ایک چیلا دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر خود سے فقیری اختیار کر گیا تھا، اور دوسرا چیلا ایک ریاست کا بادشاہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ گرو اپنے چیلوں کی یہی تربیت کرتا تھا کہ اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب نہ آنے دیا جائے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ فقیر چیلے کے دل میں ایک بات آئی۔ اس نے اپنے گرو سے پوچھا، گرو، جو میرا چیلا بھائی بادشاہ وقت ہے، تم اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ ایک میں ہوں کہ میں نے اللہ کی محبت میں ساری دنیا چھوڑ دی، اپنی ساری نعمتیں چھوڑ دی، اور ایک وہ میرا چیلا بھائی ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، ہاتھی گھوڑے ہیں، ملکائیں ہیں، شہزادے شہزادیاں ہیں، محل محلات ہیں، انواع اقسام کے کھانے اس کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو پھر کیوں کر گرو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر ہمیشہ غالب رکھتا ہے؟ گرو اپنے اس فقیر چیلے کی بات سن کر مسکرایا اور اس کو کہنے لگا کہ تم ایک کام کرو، تم میرے اس بادشاہ چیلے کے پاس ایک دن گزارو، اور پھر مجھے واپس آ کر ضرور بتانا کہ تم نے اس کو کیسا پایا۔ اس پر فقیر چیلا خوش ہو گیا کہ آج تو محل جائیں گے اور محل کی عیاشیاں دیکھیں گے۔ جب وہ محل گیا اور اپنے چیلے بھائی کو کہا کہ آج مجھے گرو نے یہاں بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک دن گزاروں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گرو تم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ ہر نعمت تم نے اپنے ارد گرد جمع کی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ بادشاہ چیلا وہ بات سن کر مسکرایا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ اس محل میں ایک دن گزار کے دیکھ لو۔ اب فقیر چیلے نے دیکھا کہ صبح ہوئی، اس بادشاہ چیلے نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی ریاست کے کاموں میں لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے مجھے یہ لگے کہ یہ بادشاہ کم اور گرو کا چیلا زیادہ ہے۔ بادشاہ چیلے نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اس سے کہا کہ آج ہماری ریاست میں ایک میلہ لگتا ہے، تم ایسا کرو کہ میرے گرو بھائی کو وہاں لے جاؤ اور وہ اس میلے کی سیر کراؤ، اور دیکھنا میرے گرو بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس کو ہاتھی پر بٹھا کر اس میلے کی سیر کروانا۔ اب وہ فقیر چیلا خوش ہو گیا کہ آج تو میں میلہ دیکھنے جاؤں گا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اس میلے کو گھوموں گا اور مزے کروں گا۔ وہ اس بات پہ خوش تھا کہ میرا گرو بھائی میری کتنی خدمت کر رہا ہے۔ بادشاہ وقت نے ایک اور حکم جاری کیا۔ اس نے سپاہی کو کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ بھی میرے گرو بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ جب وہ میلہ دیکھنے جائے تو ہاتھی پر سوار ہو کر وہ دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو۔ وہ فقیر چیلا دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، آج تو میری بڑی خاطر مدارت ہو رہی ہے۔ بادشاہ وقت نے اپنے سپاہی کو مزید یہ حکم دیا کہ اگر میلہ دیکھنے کے دوران اس کے دودھ کے پیالے سے دودھ چھلکا تو اس کا وہیں سر قلم کر دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے فرمان کے مطابق اس فقیر چیلے کو شاہی لباس پہنا کر ہاتھی پر بٹھا دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ پکڑا دیا گیا۔ پھر اس کو سپاہی میلہ دکھانے لے گئے اور پورے میلے میں انہوں نے اس کو خوب گھمایا اور خوب اس کی سیر کروائی۔ جب فقیر چیلا واپس آیا تو اس کے گرو بھائی بادشاہ وقت نے اس فقیر چیلے سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، میلہ کیسا رہا؟ اس فقیر چیلے نے جواب دیا، تم کیا بات کرتے ہو؟ میں نے میلے کو دیکھا ہی کہاں؟ سارا وقت تو میری نظر اس دودھ کے پیالے پر تھی کہ ادھر یہ دودھ کا پیالہ چھلکا اور ادھر میرا سر قلم ہو گیا۔ وہ بادشاہ وقت مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں نے اس بادشاہی کو بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں اس دودھ کے پیالے کی طرف ہے، اور یہ بادشاہی اور اس کی نعمتیں یہ سب اس میلے کی مانند ہیں۔ میں اس میلے میں روز گھومتا ضرور ہوں، اس میلے کو دیکھتا ضرور ہوں، لیکن میرا سارا دھیان اور گھیان اس دودھ کے پیالے پر ہوتا ہے کہ ادھر میں اس میلے میں محو ہوا اور ادھر وہ اللہ کی محبت کا پیالہ چھلک گیا اور ادھر میں اپنا راستہ بھول گیا۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری طور پر اس دنیا کی عیش و عشرت اور اس کی نعمتوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت کو دل سے نہیں چھلکنا چاہیے۔